لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بڑی مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کے اندر بگاڑ کے اسباب بھی ہیں اور بنانے کے اسباب بھی ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو بگاڑ کی طرف لے جائے، کتنا بگڑ سکتا ہے؟ اتنا بگڑے گا کہ اولئک کالانعام، کیسا ہو جائے گا؟ جانوروں کی طرح ہو جائے گا۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا۔ بگاڑ کی طرف چلے اور بگاڑ کے اسباب اختیار کرے تو اتنا بگڑے گا، اور اپنے آپ کو بنانے کی طرف لے چلے، ویسے اسباب اختیار کرے جس سے آدمی بنتا ہے، تو پھر اتنا بنتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے چلے جاتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے میدان دیا ہے اپنے آپ کے بنانے کے اعتبار سے۔ رات و دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، دن میں بھی آدمی اپنے آپ کو بنائے، ایسے اسباب اختیار کرے، اور رات میں بھی ایسے اسباب اختیار کرے جس سے آدمی بنتا ہے۔ آدمی بہت تیاری کر کے آخرت کی زندگی میں جائے گا، اور وہاں پہنچ کر اس کو ایسا اندازہ ہوگا کہ مجھے جتنی تیاری کرنا چاہیے تھی اتنی تیاری میں نے نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو بھی افسوس ہوگا۔ کس چیز پر افسوس ہوگا؟ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا ہوگا اس پر افسوس ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ چیز سامنے آئے گی، ایک سبحان اللہ پر کیا مل رہا ہے، ایک الحمدللہ پر کیا مل رہا ہے، ایک لا الہ الا اللہ پر کیا مل رہا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کے فائدے سامنے آئیں گے تو پھر افسوس ہوگا، اور وہاں کا افسوس ہونا فائدے مند نہیں ہوگا۔ آدمی یہیں اپنی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی ترتیب بنائے زندگی کی۔ فجر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کے اعتبار سے بہت قیمتی ہوتا ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرے۔ وقت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وقت تو گزر جاتا ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، ذرا میں 8
بج گئے، 10 بج گئے، 12 بج گئے، وقت تو گزرتا چلا جائے گا۔ اس وقت کے اندر عمل کر کے اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ ہم اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دے رکھا ہے، مالدار کو بھی، غریب کو بھی۔ جنت کے باغات تیار کرے آدمی، جنت کے محلات تیار کرے۔ کیسے تیار کریں؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک سوچے اور سوچنے کے بعد اپنے آپ سے یہ جواب طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ خوب ذکر کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا خوب ذکر کرتا ہوں، اس کو سوچے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ اکثر کا جواب یہ آئے گا، نہیں، کوئی تو ذکر کرتا ہی نہیں، کوئی بہت تھوڑا کرتا ہے، بہت تھوڑا کرتا ہے۔ بہت کم ہوں گے وہ حضرات جو خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں۔ دوسری چیز سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دلوں کا چین، اطمینان، سکون اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے کرنے پر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے جنت کے محلات یا اللہ کے ذکر پر تیار ہوتے رہتے ہیں۔ جنت کے باغات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کرنے پر، یہ آدمی جو ذکر کر رہا ہے اس کے لیے جنت کے باغات تیار ہوتے ہیں۔ جو جتنا چاہے جنت کے باغات اپنے لیے تیار کر دے، اور جو جتنے چاہے محلات تیار کر لے جنت کے۔ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دینا چاہتے ہیں، خوب نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے لینے کے اسباب اعمال اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ جو جتنا اپنے آپ کو عملوں میں لگائے گا، اچھے کام کے ذرے ذرے کو اللہ محفوظ کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کریں گے، اور یہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کیا کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے اس کو بھی دیکھ لے گا، اور نہیں کرے گا تو غفلت اور سستی میں وقت ذرا میں گزر جائے گا۔ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ذرا سا ادھر ادھر گھومنے پھرنے چلا گیا، غفلت کے ساتھ اپنا وقت گزار دیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ عصر مغرب کے درمیان کا وقت بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گیا۔ دوسرے آدمی نے عصر کی نماز پڑھی اور خوب اللہ کا ذکر کیا۔ عصر کی نماز کے بعد کیا کیا؟ خوب اللہ کا ذکر کیا۔ یہ سارا کا سارا سیدھے ہاتھ والے فرشتے نے لکھ لیا، جتنا اللہ کا ذکر کیا۔ ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی سو گیا، پھر اٹھ کے اپنے کاموں میں چلا گیا، اللہ کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اور دوسرے آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور اہتمام سے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعمال نامے میں محفوظ کروا دی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھے عملوں کی خیر و برکت عطا فرمائیں گے آدمی کو،
اور آخرت میں اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے کاموں میں بھی لگنا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی لگنا ہے۔ ملازم کو کیا کرنا ہے؟ ملازم کو اپنی ملازمت کرنا ہے، اور تاجر کو کیا کرنا ہے؟ دکان میں تالا ڈالنا ہے۔ ارے بولو، تاجر کو اپنی تجارت کرنا ہے، اور کھیتی باڑی والے کو اپنی کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملازم ہو، تاجر ہو، کھیتی باڑی والا ہو، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہو، بڑے سے بڑا کام کرتا ہو، ہر ایک کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، غریب ہو چاہے مالدار، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا، غریب کو بھی اور مالدار کو بھی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں ہر ایک کے لیے دیے ہیں، کیونکہ آخرت ہر ایک کے لیے ہے، آخرت ہر ایک کے لیے ہے، تو آخرت کی کامیابی ہر ایک کو چاہیے، مالدار کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے۔ تو نمازوں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور جو شریعت کے احکامات ہمارے اوپر ہیں، جیسے مالدار کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو مالدار ہو یا غریب ہو، سب کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمے ہے، اس وجہ سے دین کی محنت مالداروں کو بھی کرنا ہے اور غریبوں کو بھی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے۔ 4 مہینے کی جماعتوں میں مالدار بھی جائیں اور غریب بھی جائیں، شہری بھی جائیں اور دیہاتی بھی جائیں، سبھی قسم کے لوگ جائیں۔ تو اس زندگی میں جہاں دنیا کے کاموں کا اہتمام کریں اور ان کی فکر کریں اور اس کی محنتیں کریں، ایسے ہی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے اعتبار سے عملوں کا اہتمام کریں، اچھے عملوں کا اہتمام کریں، کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اچھے عملوں کا خوب ذخیرہ ہو۔ آج موقع ہے کرنے کا، اور جب روح نکال دی جائے گی کسی کی تو بتاؤ موقع اس کے پاس ہے یا گیا ہاتھ سے؟ روح نکل گئی، آدمی مر گیا، انتقال کر گیا۔ اب جو زندگی کمائی کے اعتبار سے دی تھی کہ آخرت کو بنائے، آخرت کو سنوارے، جنت کے اونچے سے اونچے درجات حاصل کرے، اب وہ موقع ہاتھ سے گیا۔ اچھا، کس کے پاس یہ موقع کب تک کا ہے یہ نہیں بتائے۔ 2 سال ہیں یا 10 سال ہیں یا 50 سال ہیں، یہ نہیں بتائے۔ اس لیے معلوم نہیں کب آ جائے موت، معلوم نہیں کب آ جائے، اس لیے ہر دن میں بھی تیاری کرے اور ہر رات میں بھی تیاری کرے کہ معلوم نہیں موت کب آ جائے۔ اور جیسے دنیا میں تمنا ہوتی ہے نا زیادہ کی، ارے ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ 5,000 جس کو مہینے کے مل رہے ہیں وہ کیا چاہتا ہے؟ 2-4 ہزار اور بڑھ جائیں، اور جس کو 10,000 مل رہے ہیں وہ بھی آگے کی تمنا میں لگا ہے کہ 2-4 میرے بھی بڑھ جائیں، یہاں تک کہ
لاکھوں والے کی تمنا، جس کو لاکھوں مل رہے ہیں اس کی تمنا بھی آگے کی ہوتی، اور یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخرت کے اعتبار سے ہر مسلمان کی تمنا ہونا چاہیے۔ صحابہ حرص کرتے تھے دوسروں کے اچھے عمل دیکھ کر میں بھی یہ کروں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ حرص ہمیں بھی عطا فرمائے، اچھے عملوں کو زیادہ سے زیادہ کریں اور عملوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ ایک نماز ہو گئی بے دھیانی کی، بے خیالی کی ہے، کمزور نماز، اور ایک نماز محنت کر کے پڑھی گئی، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جس پر اللہ تعالیٰ نے جو دینا طے کر دیا وہ پورا کا پورا ملا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان دو وقتوں میں یعنی فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آدمی پکا ارادہ کرے اور طے کرے کہ اس وقت میں تو میں اپنی تسبیحات پوری کروں۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، اور درود شریف 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، اور استغفار چھوٹا یا بڑا جون سا بھی پڑھنا چاہے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد۔ اور قرآن پڑھنا جانتا ہے تو حافظ ہے تو 5 پارے 3 پارے بھی پڑھ سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر حافظ نہیں ہے تو 1 پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ لے، یا جتنا آسانی سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لے۔ پڑھنا بالکل ہی نہیں آتا تو کچھ وقت فارغ کر کے کسی جاننے والے سے سیکھنے میں لگائے، تاکہ آہستہ 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 سیکھتا رہے یہاں تک کہ پڑھنے والا بن جائے۔ یہ اچھے اچھے اعمال ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں تو اس کا حقیقی بدلہ ملے گا، آخرت میں حقیقی بدلہ ملے گا۔ جنت کے بھی درجات ہوں گے، جنت کے بھی درجات ہوں گے۔ ایک مکان ہے بالکل مٹی کا بنا ہوا، وہ بھی بالکل خوب اچھا نہیں، ایسا کہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایک مکان وہ، اور دوسرا مکان کیسا، بڑی عالیشان بلڈنگ۔ تو اکثر و بیشتر لوگوں سے پوچھا جائے تو صاحب یہ لوگے یا یہ لوگے، تو آدمی کس کا کہے؟ تو عالیشان مکان ہے نا، اس کو ہی چاہے گا کہ یہی مل جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ درجات قائم کریں گے اس کے عمل کے اعتبار سے، جتنا عمل کر لے گا اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اونچے سے اونچے درجات عطا فرمائیں۔ تو ہم نے اس سے ہر ایک کی یہ تمنا ہونا چاہیے کہ کل جنت میں مجھے اونچے سے اونچا درجہ مل جائے۔ اس کے لیے موقع اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہر ایک کو دے رکھا ہے۔ آج کر لو، کرنے کا وقت ہے، ورنہ آدمی نہیں کرے اور وہاں پہنچ کر افسوس کرے تو وہاں کا افسوس کرنا کوئی فائدہ مند نہیں۔ اس لیے میرے ہم سب اللہ کے ذکر کا بھی یعنی وقت مقرر کر کے طے کریں کہ یہ وقت تو میرا
ذکر کے لیے کوئی ملاقات کرنے بھی آ جائے نا، کیا ہونا چاہیے؟ ابھی آدھے گھنٹے بعد ملاقات ہو، تاکہ جو معمول ہے وہ پورا ہو جائے، شیطان ادھر ادھر لگا کر اس کو گڑبڑ نہیں کرتے۔ وہ وقت تھا اللہ کے ذکر کا، وہ ملاقات میں اور اس میں ادھر ادھر کسی میں بھی شیطان نے لگوا دیا، اور بعد میں کیا ہوئی وہ صبح کی تسبیحات؟ نہیں، وہ تو غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کو ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام عطا فرمائے۔ اب جو وقت باقی ہے اس میں اپنی اپنی تسبیحات پوری کر لیں، اور اپنی ضروریات سے بھی بعد میں فارغ ہو جائیں، تاکہ مغرب کے بعد کے بیان میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ سکیں اور بٹھا سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك